السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور انگنت درود و سلام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بلکہ تمام انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 27ویں پارے میں سورہ ذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میرے بھائیو، بات بڑی توجہ سے، آپ ابھی تو میری تصدیق کر رہے ہوں گے کہ بات صحیح ہے، لیکن جب میں یہ بتاؤں گا کہ ہم تو غلط کہتے ہیں پھر آپ حیران رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اپنی. اور پاک و ہند میں کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر. ایسے ہی ہے. اب اس آیت کو دوبارہ سنیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 27ویں پارے میں سورہ ذاریات میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمام جنوں کو تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. الا، صرف، کوئی اور مقصد نہیں ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن ہم نے ہر معاملے میں غلو کیا، ہر معاملے میں مبالغہ سے کام لیا، ہم حد سے بہت آگے نکل گئے. جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ لوگوں میرے معاملے میں غلو سے کام نہ لینا، میرے معاملے میں مبالغہ نہ کرنا، میرے معاملے میں حد سے آگے نہ نکل جانا. اور ہم حد سے آگے نکل گئے. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقصد کو تبدیل کر دیا جس کی خاطر اللہ نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا تھا. اللہ کہتے ہیں میں نے تمام جنوں کو تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے کائنات بسائی اپنے محبوب کی خاطر، اور اللہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ کہتا ہے نہیں، میں نے پیدا کی اپنی عبادت کے لیے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میں نے جو رسول بھیجے ہیں، اور رسولوں میں ہمارے نبی بھی ہیں جناب محمد علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں میں نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ بھی اسی لیے رسول بنائے ہیں، اسی لیے نبی بنائے ہیں تاکہ لوگوں کو میری عبادت کی دعوت دیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تو ایک طرف یہ واضح طور پہ قرآن ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، اسے مانا جائے گا یا پاک و ہند کے 30 کروڑ آبادی کی بات مانی جائے گی؟ جی، ایک اللہ کی بات پوری کائنات کے اوپر باری ہے. پوری کائنات ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جائے، میرا اللہ کہنے والا اکیلا ہو، میرے اللہ کی بات سچی، کائنات والے سارے جھوٹے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے تمام جنوں تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. 27واں پارہ ہے، سورہ ذاریات، آیت نمبر 56 ہے. آپ اس کا ترجمہ پڑھیے اور دھیان سے پڑھیے. لیکن لوگوں نے ایک روایت گڑھ لی. کیا روایت گڑھی تھی؟ روایت یہ گڑھ لی گئی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، میں سورج چاند یہ سارا سلسلہ ہی قائم نہ کرتا. یہ روایت گڑھی گئی، بنائی گئی، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن کے خلاف ہے. اور پھر جب آپ لوگوں نے یہ روایت گڑھی تو دوسرے لوگوں نے کہا، جو اہل بیت کا نام استعمال کرتے ہیں، انہوں نے کہا آپ گڑھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں گڑھ سکتے؟ انہوں نے پھر کیا روایت گڑھی آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے پھر یہ روایت گڑھی، کہنے لگے کہ اصل میں روایت پوری یوں ہے
کہ اللہ نے کہا کہ اے محبوب آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، اور علی نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا، اور فاطمہ نہ ہوتی تو میں علی کو پیدا نہ کرتا۔ جب آپ فضائل کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ ایسی باتیں گڑیں گے تو آپ گڑ سکتے ہیں تو دوسرا کیوں نہیں گڑ سکتا؟ نہیں میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بہت بلند ہے، اتنی شان بلند ہے کہ اس کے لیے ہمیں جھوٹی روایات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑا اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ تو بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ نے پیدا کیا ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے، اور اللہ نے سورہ طلاق میں کہا، 28ویں اس بارے میں کہا، اللہ الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلہن يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ کہتے ہیں میں نے 7 آسمان پیدا کیے، میں نے 7 زمینیں پیدا کی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا لتعلموا، تاکہ اے انسانوں تمہیں علم ہو جائے، لتعلموا تمہیں معلوم ہو جائے، تمہیں علم ہو جائے، تم اس بات کو جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ایک اللہ ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے ہر چیز کا علمی لحاظ سے گھیراؤ کر رکھا ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے جنوں انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور 7 آسمان 7 زمینوں کو پیدا اس لیے کیا تاکہ ان کو دیکھ کے انسان اللہ کی قدرت کا اندازہ کر لے، اللہ کے علم کی گہرائی کا اندازہ کر لے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کی قدرت کے بارے میں معلومات لینی چاہیے، اللہ کے علم کی گہرائی کے بارے میں ہمیں معلومات لینی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کے ناموں اور صفات کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ تیسرے لفظوں میں انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا رب کون ہے، میرے رب کے نام کون کون سے ہیں، میرے رب کی صفات کیا ہے، میرا رب کیا کرتا ہے، رب کی معرفت ہونی چاہیے۔ ہم اپنے جمعہ کے خطبات میں، اپنی کانفرنسوں میں ہم کہانیاں بیان کرتے رہتے ہیں، اس بزرگ کی، اس بزرگ کی، میرے بزرگ کی، ان کے بزرگ کی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کون کرے گا؟ اللہ کی بات کون کرے گا؟ اللہ کا تعارف کون کرائے گا؟ اللہ کے ناموں کی بات کون کرے گا؟ اللہ کی صفات پبلک کو کون دے گا؟ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بات کیجیے سب سے زیادہ، کیونکہ اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے لیے۔ تو بہرحال ان آیات سے معلوم ہوا کہ انسان کے پاس اپنے رب کا تعارف ہونا چاہیے۔ اب رب کا تعارف ہم کہاں سے حاصل کریں گے؟ جی، کون سے سائنسدان ہمیں تعارف کرائیں گے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ کا تعارف خود اللہ ہی کرا سکتا ہے، کوئی اور نہیں کرا سکتا۔ اللہ کے بارے میں ہمارے پاس صرف اتنی معلومات ہیں جو خود اللہ نے دے دی یا اللہ کے نبیوں نے دے دی علیہم الصلوۃ والسلام۔ خود ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذرا بھر معلومات نہیں رکھتے۔ ہمارے پاس اللہ کے بارے میں وہی معلومات ہیں جو خود اللہ نے دے دی یا اللہ کے نبیوں نے دے دی، تیسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو، آج کے درس میں ہم نے جاننا ہے کہ وہ رب جس کے لیے ہم سجدے کرتے ہیں، وہ رب جس کے لیے ہم رکوع کرتے ہیں، وہ رب جس کے لیے ہم مسجدیں بناتے ہیں، وہ رب جس کو راضی کرنے کے لیے حج کے لیے آئے، جس کی رضا کی خاطر عمرے کے لیے آئے، جس کو راضی کرنے کے لیے مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے لیے آئے، وہ رب جس کے لیے ہم اذانیں دیتے ہیں، وہ رب جس کے لیے لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کرتے ہیں، وہ رب کہاں ہے؟ میرے بھائی، جان گئے کہ درس کیا ہے کہ وہ رب ہمارا کہاں ہے؟ اور میں اس موضوع کی گہرائی میں داخل ہونے سے پہلے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دوں۔ کئی دوست کہتے ہیں نہیں، ایسی باتیں پبلک میں نہیں کرنی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ایسی باتیں پبلک میں نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کہاں ہے۔ تو پبلک کو معلومات نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے؟ کیا پبلک کو ان کے رب سے نہیں ملانا؟ کیا پبلک کو رب کا تعارف نہیں کروانا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ اسے روایت کرنے والے ہیں، اور ان صحابی کا نام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کر رہے ہیں معاویہ ابن حکم السلمی ہے۔ صحابی کا نام کیا میرے بھائیو؟ معاویہ ابن حکم
السلمی، ایک مشہور امیر معاویہ، یہ وہ نہیں ہے، یہ ایک اور ہیں، معاویہ بن حکم السلمی. اور یہ حدیث کس کتاب میں آئی ہے؟ مسلم شریف میں اور ابو داؤد شریف میں. مسلم شریف میں اور ابو داؤد شریف میں. ذرا دھیان سے سنیے گا. معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، میری ایک لونڈی تھی جو احد پہاڑ کے قریب میری بکریاں چرایا کرتی تھی. ایک دفعہ میں نے اپنی بکریوں کا جائزہ لیا تو پتا چلا ایک بکری غائب ہے. تو اے اللہ کے رسول، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی ویسے غصہ آتا ہے جیسے سب لوگوں کو آتا ہے. مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ رسید کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے آگے سے جو الفاظ کہے ان کا خلاصہ یہ تھا کہ معاویہ نے اپنی لونڈی کو تھپڑ مار کے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے کیا کہنے. کوئی اور ہوتا کہتا ہے لونڈی تھی پھر کیا ہوا، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، آپ نے بیان کیا، وعدے کیا کہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. چنانچہ معاویہ بن حکم سلمی کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام، اگر یہ بات ایسے ہے تو کیا پھر میں کفارے کے طور پہ، اپنی غلطی کے ازالے کے طور پہ اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسے میرے پاس لے کر آؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاننا چاہتے تھے کہ یہ لونڈی مسلمان ہے کہ کافر ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر کافر ہے تو کیا اسے آزاد نہیں کرنا چاہیے؟ آپ یہ آزاد کرنے سے پہلے کیوں جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ میرے بھائیوں، اگر مسلمان لونڈی ہے تو اسے آزاد کرنا چاہیے. اگر کافر ہے اور مسلمان گھرانے میں رہتی ہے تو بہتر ہے 4 دن اور رہے تاکہ اس کو اسلام کے بارے میں معلومات ملتی رہے اور مسلمان ہو جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے. لونڈی اگر مسلمان گھرانے میں رہتی ہے اور ابھی تک کافر ہے تو اسے وہیں پہ رہنا چاہیے تاکہ وہاں اسلام کی معلومات اس کے کانوں میں پہنچیں اور شاید مسلمان ہو جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے. اسی میں اس کا فائدہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا لونڈی کو لے کر آؤ. لایا گیا. آپ اب جاننا کیا چاہتے ہیں کہ لونڈی کیا ہے، مسلمان ہے کہ کافر ہے. اب دیکھیے آپ نے اس کا امتحان کیسے لیا، امتحان میں کیا سوال کیے، ٹیسٹ کیسے ہوا، اس ٹیسٹ میں سوال کیا کیا تھے، یہ آپ دھیان سے دیکھیے گا. نبی علیہ السلام نے کہا پہلا سوال، میرے جیسا کوئی آدمی ہوتا، آپ جیسا ہوتا، پہلا سوال یہ کرتا کہ اللہ پہ ایمان لاتی ہو؟ لیکن نہیں، آپ نے یہ سوال نہیں کیا. آپ نے کہا این اللہ. این کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہاں. این اللہ. لونڈی سے کہہ رہے ہیں لونڈی یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ لونڈی سے. جناب صدیق سے سوال نہیں ہو رہا، فاروق سے نہیں ہو رہا، جناب عثمان و علی سے نہیں ہو رہا، اشرا مبشرہ سے نہیں ہو رہا، کسی بدری صحابی سے نہیں ہو رہا، بیعت رضوان کرنے والوں سے سوال نہیں ہو رہا، عام سی بکریاں چلانے والی لونڈی سے ہو رہا ہے. پتا چلا پبلک کے ایک عام آدمی سے سوال ہو رہا ہے. وہ صحابی خاتون ہے، ہمارے مقابلے میں بہت اونچی ہیں، ہم اس کے مقام و مرتبے کو نہیں پا سکتے، لیکن صحابہ کرام کے لحاظ سے عام لونڈی ہیں، بکریاں چلانے والی ہیں. آپ اس سے سوال کر رہے ہیں اللہ کہاں ہے. پتا چلا عام سے عام مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا رب کہاں ہے. یہ کوئی بات ہے کہ آپ کو بیگم کے بارے میں مکمل معلومات ہوں، ماں کے بارے میں مکمل معلومات ہوں، باپ کے بارے میں مکمل معلومات ہوں اور اپنے رب کے بارے میں پتہ نہ ہو؟ بلکہ اس سے روکا جائے. پیروں کے بارے میں جلسے ہوں، بزرگوں کے بارے میں پروگرام ہوں، گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے جھوٹے قصے کہانیاں سنائے جائیں اور رب کے بارے میں تعارف ہی نہ ہو کہ رب کہاں ہے. بلکہ اس سے روکا جائے. یہ شیطان کے عجیب دھوکے ہیں. نیکی کے نام پہ روکتا ہے ایسے کاموں سے. ایک طرف نیکی کے نام پہ عید میلاد النبی علیہ السلام جیسی بدعت کرواتا ہے اور ایک طرف وہ سوال جو نبی علیہ السلام نے کیا کہ اللہ کہاں ہے، بڑا عظیم سوال ہے، نبی کرنے والے ہیں، لونڈی سے پوچھا جا رہا ہے اور اس سے کہتے ہیں نہ پبلک میں بات نہیں چھیڑنی چاہیے. تو آپ سوال کر رہے ہیں لونڈی بتاؤ این اللہ، اللہ کہاں ہے. لونڈی کہتی ہے فی السماء. اللہ کہاں ہے؟
اللہ اوپر ہے، آسمانوں سے اوپر اللہ اوپر ہیں؟ جی ہاں، یہ ہے صحیح عقیدہ کہ اللہ اوپر ہے، آسمانوں سے اوپر، اللہ اوپر ہے عرش سے اوپر، اللہ اوپر ہے کرسی سے اوپر، اللہ اوپر ہے جنت سے اوپر، اللہ سب سے اوپر، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ دوسرا سوال لونڈی سے آپ نے کیا، پہلے سوال میں کامیاب ہو گئی ہے، پاس ہو گئی ہے۔ دوسرا سوال، من انا، میں کون ہوں؟ لونڈی کہتی ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نتیجے کا اعلان کرتے ہوئے کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ، میرے صحابی اس کو آزاد کر دو، یہ لونڈی پاس ہو گئی، یہ مسلمان ہے بلکہ مومن ہے، مومن ہے۔ اور ایمان کس سوال سے جانچا آپ نے کہ اللہ کہاں ہے؟ پتا چلا کہ مسلمان کو کا یہ جان لینا کہ اللہ کہاں ہے اس کے عقیدے میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ پہ کیا ایمان لاتے ہو؟ واضح کرو۔ اللہ کے وجود پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ کے رب ہونے پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ کے معبود ہونے پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ کے اوپر ہونے پہ ایمان لاتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ موضوع جس پہ بات کر رہا ہوں کہ چھوٹا موضوع نہیں ہے۔ ابھی جب میں یہ بیان کروں گا کہ اس کے مقابلے میں غلط عقیدہ کیا پھیلا ہوا ہے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا حساس اور کتنا عظیم موضوع ہے۔ ہمارے ہاں عقیدہ پھیلا رہتا ہے کیا؟ وحدت الوجود کا، کیا کہ اللہ اور مخلوق ایک ہی چیز ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہر چیز کے اندر ہے جی۔ بلکہ ہمارے ہاں تو یہ شعر پڑے جاتے ہیں، کیا ٹا دے مندر ٹا دے مچھر ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہے، ایک بندے دل نہ ٹائیں دلاں وچ رب رہندا ہے۔ استغفر، رب اوپر ہے، رب اوپر ہے۔ اور یہ شعر اتنا غلط ہے، کیوں گرائیں ہم مسجد کو؟ گئی مندر ٹا دے مسجد ٹا دے دونوں کو برابر کر دی کہ کیوں گرائیں ہم مسجد کو؟ کس لیے گرائیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، یہ عقیدہ ہمارے ہاں پھیلا ہوا ہے۔ اور صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے۔ ہاں، علم کے لحاظ سے اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، ذاتی طور پہ اللہ اوپر ہے، لیکن ہر ایک کو جانتے ہیں اچھی طرح، ہر آواز کو سنتے ہیں اچھی طرح، ہر ایک کے اوپر مکمل کنٹرول اور قدرت ہے اچھی طرح۔ اس لحاظ سے، ان کے صفات کے لحاظ سے اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، ذاتی طور پہ اللہ اوپر ہے۔ اور یہ ایسا عقیدہ ہے جس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ صرف قرآن پاک سے 1000 کے قریب ایسے دلائل مل جائیں گے۔ کتنے دلائل؟ جن سے پتا چلے گا کہ اللہ اوپر ہے۔ کتنے دلائل؟ 1000۔ قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ ابھی چند مثالیں دوں گا میں آپ کو۔ آیت الکرسی آپ سب کو آتی ہے؟ آپ اس کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے آخر میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علی کا معنی کیا ہے؟ بلند و بالا۔ علی کا معنی کیا ہے؟ بلند و بالا، ہر لحاظ سے، مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بھی اور ذات کے لحاظ سے بھی بلند و بالا ہے۔ آپ کیا پڑھتے ہیں جمعے کے روز؟ سبح اسم ربک الاعلی، اعلی، بلند و بالا۔ رب بلند و بالا ہے، اوپر ہے۔ میرے بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہاں سے آیا تھا جی؟ اوپر سے آیا تھا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اتارا ہے، یہ نہیں کہا دیا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اتارا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن پاک ہم نے اتارا ہے، اوپر سے اترا ہے، جدھر رب ہے وہاں سے اترا ہے۔ اور فرشتے کہاں سے آتے ہیں؟ آسمان سے آتے ہیں۔ حج آپ کر چکے ہیں میرے بھائیوں؟ میدان عرفات دیکھ لیا؟ تصور کیجئے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی میدان عرفات میں کھڑے تھے۔ حج کا موقع تھا، پہلا اور آخری حج تھا، تاریخی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع کو ہم میں سے ہر بھائی جانتا ہے۔ اس عظیم خطبے میں جب آپ خطبے کے اینڈ پہ پہنچے تو آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے صحابیو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ سوال بڑا عظیم ہے میرے بھائیو، سوال بڑا عظیم ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کیا میرے صحابیو، یہ مجھے بتاؤ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟
الا هل بلغت؟ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں ہاں اللہ کے رسول آپ نے دین پہنچا دیا. بلغت ونصحت، آپ نے دین پہنچا دیا، خیر خائی کا حق ادا کر دیا، آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس موقع پہ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں. کدھر اٹھاتے ہیں؟ نیچے نہیں، دائیں نہیں، بائیں نہیں، کدھر اٹھا رہے ہیں؟ اوپر. اوپر اٹھا کہتے ہیں اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہے، اے اللہ گواہ ہے. یہ اوپر کیوں نگاہیں اٹھ رہی ہیں؟ یہ اوپر نگاہیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ میرا رب اوپر ہے. 3 بار ایسے ہوا. 3 بار آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ صحابہ کرام کہتے تھے ہاں، اور آپ ہر بار کہتے تھے اے اللہ گواہ ہے، اے اللہ گواہ ہے، اے اللہ گواہ ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا اوپر ہونا تو ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں، مصیبت آتی ہے، نگاہیں کدھر اٹھتی ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ دعا کرتے ہوئے آپ نے نیچے دیکھا ہو کہ یا اللہ معاف کر دے؟ ہیں جی؟ کدھر نگاہیں اٹھاتے ہیں، کدھر کرتے ہیں؟ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما. اللہ نے ہماری فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اللہ اوپر ہے. وہ الگ بات ہے کہ غلط لوگ ہمارے عقیدے کو غلط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ چیز ہماری فطرت میں داخل ہو چکی ہے کہ اللہ اوپر ہے. اسی لیے دعا کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ کبھی ادھر نہیں ہوئے، کبھی ادھر نہیں ہوئے، کبھی نیچے نہیں ہوئے، اوپر کو جاتے ہیں، کیونکہ رب العالمین سب کا خالق اوپر ہے. میرے بھائیو، سورہ ملک آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. آئیے پھر پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ من فی السماء، جو ذات کہاں ہے؟ آسمانوں پہ ہے، اوپر ہے. آسمانوں سے اوپر ہے جو ذات، اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں زمین میں دنسا دے اور یہ زمین جو تمہاری قرار گاہ ہے، جس میں سکون ہے، جس میں ٹھہراؤ ہے، یہ لرزنے لگے. پھر فرمایا ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو من فی السماء، جو آسمانوں سے اوپر ہے، کہ کہیں اوپر سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نازل نہ کر دے. میرے بھائی، قرآن و پاک بھرے پڑے ہیں اس بات سے کہ ہمارا رب اوپر ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرمایا فرشتے اور جبریل علیہ السلام چڑھ کے اوپر جاتے ہیں اللہ کی طرف. کدھر جاتے ہیں؟ اوپر جاتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، فرمایا اچھے کلمات جو تم ادا کرتے ہو، نیک اعمال جو تم کرتے ہو، یہ بھی اوپر چڑھ کے جاتے ہیں. کدھر جاتے ہیں؟ اوپر جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسراء و معراج کے موقع پہ کہاں گئے تھے جی؟ اوپر گئے تھے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، اس کے اوپر جا کے اللہ کا کلام سننے کی توفیق ملی تھی. اللہ کا کلام کہاں سنا تھا؟ 7ویں آسمان سے اوپر جا کر. اور یہاں پہ ایک اور غلط عقیدے کی اصلاح کر دوں. کئی خطیب حضرات جن کا مجمع لاکھوں میں ہوتا ہے، ہم تو مسکین لوگ ہیں جن کے پاس سینکڑوں میں بھی لوگ نہیں ہوتے، وہ خطیب حضرات جن کا مجمع لاکھوں میں ہوتا ہے، ایسی ایسی کہانیاں سناتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. کیا کہیں گے؟ کہیں گے جی نبی علیہ السلام اوپر گئے، نعوذ باللہ اللہ نے معانقہ کیا، نعوذ باللہ عرش پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا. استغفر اللہ، اللہ ان کو ہدایت دے. کبھی کہیں گے وہاں پہ گئے جہاں جبریل علیہ السلام کے پر جلتے تھے. تمہیں کس نے بتا دیا وہاں جبریل علیہ السلام کے پر جلتے ہیں؟ یہ ہماری نعتیں پڑھنا جرم نہیں ہے. اچھے الفاظ پہ مشتمل نعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنی نعتیں چیک تو کرو. 90% نعتوں میں اتنا مبالغہ ہے، اتنا غلو ہے، اتنا ہم حد سے آگے بڑھ گئے ہیں کہ کفر و شرک کے الفاظ ہماری نعتوں میں آ گئے ہیں. اور نعتیں بنانے والوں میں مقابلہ لگا ہوا ہے. عام سے لوگ ہوتے ہیں، باقاعدہ علماء نہیں ہوتے. اردو ادب ان کا اچھا ہوگا، عام سے لوگ ہوتے ہیں، اور نعتیں بنانے میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کون زیادہ بڑا مبالغہ کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر گئے.
کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا؟ اس عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں تو نعوذ باللہ آپ یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں جو اللہ نے کہے ہیں، وما قدر اللہ حق قدری، کہ یہ ظالم اللہ کی شان کو پہچان نہیں سکے. بزرگوں کی شان بیان کریں گے، اپنے بڑوں کی شان بیان کریں گے، اس کی کریں گے، اس کی کریں گے، اللہ کی شان کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے. اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیں گے، کبھی اس کو عالم الغیب بنا دیا، کبھی اس کو بنا دیا، کبھی یہ مشکل کشا، کبھی وہ مشکل کشا. ظالموں، اللہ کے ساتھ کون کو شریک کرتے ہو؟ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں سے اوپر گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا، لیکن رب العالمین کو دیکھا نہیں ہے. کہاں سے میں بات کہہ رہا ہوں؟ کیا میرے پاس کوئی دلائل ہیں؟ جی ہاں، دلائل ہیں. حوالے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ عظیم ذات ہے، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی آئی ہے، جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہیں، اور حوالہ کس کتاب کا دے رہا ہوں؟ بخاری شریف کا. ان کے پاس بیٹھے ہوئے جناب مسروق. مسروق کون ہے؟ صحابی ہیں کہ تابعی؟ تابعی ہیں. میرے ساتھ رہیے گا ذرا. مسروق کہتے ہیں کہ جناب عائشہ مجھ سے کہنے لگی کہ مسروق سن لو، جو آدمی 3 باتیں کرے وہ اللہ پہ الزام لگا رہا ہے، اللہ پہ تہمت باندھ رہا ہے. جناب مسروق کہتے ہیں میں نے کہا کون سی 3 باتیں؟ جناب عائشہ نے کہا پہلی بات کہ جو یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ پہ الزام لگا رہا ہے، تہمت باندھ رہا ہے. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ کون کہہ رہی ہیں؟ جناب عائشہ کہہ رہی ہیں، کوئی سعودی نہیں کہہ رہا. اور حوالہ بخاری شریف کا ہے. لوگ جلدی سے لکھ دیتے ہیں، میرے پاس سوال آتے رہتے ہیں، جی آپ نئی باتیں کر رہے ہیں. جی ہاں، آپ کے لیے نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ کو قصے کہانیوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے، اور ہم جو بیان کر رہے ہیں قرآن کا حوالہ دے کے، بخاری شریف کا حوالہ دے کے. بخاری شریف پرانی کتاب ہے، نئی کتاب نہیں ہے. آپ کے پاس بھی یہی بخاری ہے، ہمارے پاس بھی یہی ہے. یہی بخاری پاکستان میں ہے، یہی انڈیا میں، یہی سعودیہ میں ہے، چھاپا مختلف نہیں ہے. جناب عائشہ کہتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، الزام لگا رہا ہے. جناب مسروق کہتے ہیں میں نے کہا ام المومنین، یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ مجھے ٹائم دیں، مہلت دیں، سوچنے کا موقع دیں. کیا بات آپ کر رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا؟ جناب عائشہ نے کہا ہاں، آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا. قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار. جناب عائشہ نے پہلے عقیدہ بیان کیا، پھر جناب عائشہ نے بھی عقیدے کی دلیل قرآن سے دی، لا تدرکہ الابصار. لیکن جناب مسروق آگے سے کہنے لگے میری تسلی کریں، مجھے سمجھائیں، مجھے ٹائم دیں، سمجھنے کا موقع دیں، سمجھنے کا موقع دیں. جی مسروق، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے ام المومنین، قرآن پاک میں 2 آیتیں آتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا ہے. قرآن پاک میں کتنی آیتیں آتی ہیں؟ آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ جناب عائشہ سے مسروق کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں 2 ایسی آیتیں آتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا ہے. ایک 27ویں سپارے میں سورہ نجم میں، اور 31ویں سپارے میں سورہ تکویر میں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. تو مسروق کہنے لگے ان آیتوں کا آپ کیا کریں گی؟ مسروق تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں. جناب عائشہ سے مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں، آیتیں ان کے سامنے رکھیے کہ آپ سمجھائیں ان آیتوں کا مطلب کیا ہے. پھر تو فرمایا ام المؤمنین جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ مسروق ان 2 آیتوں کی تفسیر میں نے اس امت میں سے سب سے پہلے نبی علیہ السلام سے معلوم کی تھی. ان 2 آیتوں کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کسے دیکھا ہے، کیونکہ آیتوں میں تو یہ ہے کہ آپ نے اسے دیکھا. اسے کون؟ اسے جناب عائشہ کہتی ہیں میں یہ سوال بہت پہلے کر چکی ہوں. جناب عائشہ کیا کہتی ہیں؟ میں یہ سوال بہت پہلے کر چکی ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اسے دیکھا، ایسے مراد یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے. کسے دیکھا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہی ہیں؟ عائشہ. اور حوالہ کس کا دے رہی ہیں؟ نبی علیہ السلام کا. اب آپ بھائی بھی حیران ہوں گے
کہ نبی علیہ السلام نے جناب جبریل کو دیکھا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات تو یہ تھی کہ اللہ کو دیکھا ہوتا. ذہن میں آتی نہیں بات؟ نہیں میرے بھائی، جبریل علیہ السلام کو دیکھنا چھوٹی بات نہیں ہے. جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس صبح و شام آتے تھے، لیکن آپ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں زندگی میں صرف 2 بار دیکھا ہے. باقی جب بھی دیکھا کسی انسانی شکل میں، اس صحابی کی شکل میں، اس صحابی کی شکل میں. لیکن جبریل علیہ السلام کی جو اصلی شکل و صورت ہے اس میں نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو زندگی میں کتنی بار دیکھا ہے؟ صرف 2 بار دیکھا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جب میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، جبریل علیہ السلام کو چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ تو اردو والوں نے ان کو نوکر بنا دیا ہے. اپنی نعتوں میں کہتے ہیں جی خادم ہے نبی علیہ السلام کے، نوکر ہے نبی علیہ السلام کے، چوکیدار ہیں. اللہ ہم کو ہدایت دے، بڑی ضرورت ہے ہم لوگوں میں. ڈرتے نہیں ہیں، کوئی دلیل ہو نہ ہو اپنی طرف سے مبارکہ شروع کر رکھا ہے. قرآن پاک یہ کہے 27واں پارہ کہ علمہ شدید القوا، کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے معلم ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے 27ویں پارے میں؟ علمہ شدید القوا، کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے معلم ہیں. اور ہماری نعتیں کیا کہتی ہیں؟ کہ آپ کے خادم ہیں. تو بہرحال نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ان کی اصلی شکل و صورت میں، تو ان کے پر تھے کتنے؟ 500 کم کر دیے آپ نے حاجی صاحب، 600. کتنے پر تھے؟ 600 پر. 600 پر. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی جسامت اتنی عظیم تھی کہ آسمان و زمین کے درمیان موجود خلا کو ان کے جسم نے پر کر رکھا تھا. یہ ہے اصلی جبریل علیہ السلام، اصلی اپنی شکل میں. جب وہ انسانی شکل میں آتے ہیں وہ تو اور چیز ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں کتنی بار دیکھا ہے. اور قرآن پاک میں جو یہ کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا ہے، اسے سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. تو اس عقیدے کو واضح کون کر رہی ہیں؟ جناب عائشہ. اور حوالہ کس کا دے رہی ہیں؟ نبی علیہ السلام کا. اور ایک اور دلیل اسی عقیدے کے بارے میں مسلم شریف کی حدیث ہے. اب حوالہ کس کتاب کا دے رہا ہوں؟ مسلم شریف کا. کہ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ہل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا نور انا ارا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، بلکہ آپ اس سوال کے اوپر حیران ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا نہیں دیکھا، بلکہ حیران ہو رہے کہ سوال تم نے کیوں کیا ہے. یہ سوال عجیب و غریب ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. البتہ جناب عبداللہ ابن عباس نے یہ وعدے کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں دل کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے نہیں، اللہ کو دیکھا ہے. خواب میں. کہاں دیکھا ہے؟ خواب میں دیکھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا. کسی انسانی آنکھ میں یہ قوت و طاقت نہیں ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. البتہ روز قیامت جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا اعزاز جو مومن و جنتیوں کو دیں گے وہ کیا ہوگا؟ اپنے چہرے کا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جو روز قیامت تیرے کریم چہرے کا دیدار کریں گے. آمین آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے جو روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باربرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پیئیں گے. یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لیں جنہیں روز قیامت تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملے گی. شفاعت بھی آپ کی برحق ہے، لیکن شفاعت لینی کس کے ذریعے ہے؟ مالک کون ہے؟ اللہ ہے. رابطے اللہ سے، نبی علیہ السلام سے نہیں. شفاعت نبی علیہ السلام کی، لیکن مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی. اس لیے اللہ سے دعا کرنی ہے یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جن کی نبی علیہ السلام روز قیامت شفاعت کریں گے. تو میں حدیث بیان کر رہا تھا جناب عائشہ کی، وہ کتنی چیزیں بیان کر رہی تھیں؟ 3. ان میں سے کتنی ہو چکی ہیں؟ 1. دوسرے نمبر پہ فرماتی ہیں جو یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل کی باتیں جانتے تھے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ. حضرت عائشہ ان کا تعلق کس صدی سے ہے اور کس صدی سے تعلق ہے جی؟ اور پہلی صدی
حدیث نبی علیہ السلام کے زمانے سے تعلق ہے نا. اور یہ تو نہیں کہیں گے بعد میں کہ مولوی صاحب نئے نئے مسئلے بیان کر رہے تھے. اور یہ تو نہیں کہیں گے نا جناب عائشہ نئی ہے کہ پرانی ہے؟ جی نبی علیہ السلام کے زمانے کی ہے نا. اور بخاری شریف نئی ہے کہ پرانی ہے؟ پرانی ہے. چلیے الحمدللہ ساتھ چلے گا. پھر میرا آپ کا اتنا اتفاق ہو چکا ہے الحمدللہ. تو میرے بھائی جناب عائشہ فرما رہی ہے کہ جو یہ بات کرے کہ نبی علیہ السلام کل کی باتیں جانتے تھے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. جی اماں جی دلیل کیا ہے؟ اماں جی کہتی ہیں دلیل موجود ہے قرآن پاک سے. ہے کیا؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. کہ اے نبی علیہ السلام لوگوں کو بتا دیں, کائنات والوں کو بتا دیں, لوگوں کو آگاہ کر دیں کہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے, نہ آسمان والوں میں کوئی عالم الغیب ہے, نہ زمین والوں میں کوئی عالم الغیب ہے, الا اللہ سوائے اللہ کے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں اور رسولوں کو کئی غیبی باتیں بتا دیتے ہیں. کئی, ساری نہیں, کئی. یہ کئی کتنی کو ہوں گی میرے بھائیوں؟ 10, 100, 1000, لاکھ, کروڑ, ارب, اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گی نا. اور اللہ کا علم گنا جا سکتا ہے؟ اللہ کا علم لا محدود لا تعداد. اللہ کا علم گننے کے لیے کوئی انصاف بنا ہی نہیں. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کئی غیبی باتیں بتائی ہیں, کل کائنات کا غیبی علم نہیں دیا. اور عالم الغیب اس ذات کو کہتے ہیں جس کا علم ذاتی ہو اور جو غیب کی ہر چیز کو جانتا ہو, ازل سے ابد تک جانتا ہو, کوئی چیز بھی اس کی نگاہوں سے مخفی نہ ہو. تو جناب عائشہ نے یہ بھی بیان کر دیا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے, نبی علیہ السلام نہیں. اور تیسرے نمبر پہ یہ فرمایا کہ وہ آدمی بھی جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہے کہ جناب عائشہ نے جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے دین کی کوئی بات چھپا دی تھی. یہ بھی آج نظریہ موجود ہے. یہ نہ کہیں یہ ایسی ہوائی باتیں ہیں. اللہ جزائے خیر دے جناب عائشہ کو کہ انہوں نے بہت پہلے یہ معاملہ واضح کر دیا. آج آپ کو کئی ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہیں گے کہ یہ باتیں تمہیں بتا رہا ہوں نا یہ بڑی خاص باتیں ہیں, یہ قرآن و حدیث میں تمہیں نہیں ملیں گی, یہ سینہ بسینہ ہمارے بزرگوں کو آئی ہیں. تو جناب عائشہ کیا فرما رہی ہیں کہ جو یہ کہے کہ اوپر سے جو کچھ نازل ہوا اس میں سے نبی علیہ السلام نے کوئی بھی بات امت سے چھپا لی تھی, کسی خاص بندے کو بتا دی تھی, کسی ایک آدمی کو دے دی تھی, آل بیت کو دے دی تھی, جناب علی کو دے دی تھی, تو فرمایا وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اللہ نے نبی اسلام سے کہا کہ نبی اسلام جو بھی اوپر سے نازل ہوا ہے امت کو بتا دیں, جو بھی نازل ہوا ہے. آرڈر کیا مل رہا ہے اوپر سے؟ جو بھی نازل ہوا امت کو بتا دیں. پھر آپ کیسے چھپا سکتے تھے؟ تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی کہ جناب عائشہ نے عقیدہ واضح کر دیا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو ہمارا موضوع کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہیں, اور یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اندر ہیں, ہر چیز میں ہیں, ہر چیز کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ اوپر ہیں, عرش سے اوپر ہیں. قرآن پاک میں 7 بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے علی العرش استوا, کہ میں عرش سے اوپر ہوں. اللہ عرش سے اوپر ہے, عرش اللہ کا محتاج ہے, اللہ عرش کے محتاج نہیں ہے. عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی اللہ کے محتاج ہیں, اللہ ان کا محتاج نہیں ہے, لیکن اللہ اوپر ہے. اللہ کہاں ہے میرے بھائیو؟ اوپر ہے. جناب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا, ان کے الفاظ بخاری شریف میں موجود ہیں, فخریہ طور پہ کہا کرتی تھیں, نبی علیہ السلام کی دیگر بیویوں سے کہا کرتی تھیں, اپنی سوکروں سے کہا کرتی تھیں, میری اور آپ کی ماؤں سے کہا کرتی تھیں کہ تمہاری شادی نبی علیہ السلام سے ہوئی, میری بھی ہوئی, لیکن تمہاری شادی نبی علیہ السلام سے تمہارے گھر والوں نے کی, میری شادی نبی علیہ السلام سے اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کی. کہاں سے کی؟ 7 آسمانوں کے اوپر سے. یہ عقیدہ بھی ساتھ. ہم اس گفتگو کا مزہ تو لے لیتے ہیں کہ جناب زینب فخر سے کہہ رہی ہیں, لیکن ساتھ جو عقیدہ بیان ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی نگاہ رکھیں. وہ کہہ رہی ہے کہ میری اللہ نے شادی 7 آسمانوں کے اوپر سے کی ہے. وہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں, وہ ہمیں آگاہ کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہیں. تو میرے بھائیو ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے. سجدے میں آپ جائیں تو آپ کہیں سبحان ربی الاعلی.
کہ میں تو مخلوق ہوں, میں تو انسان ہوں, میں تو جھک گیا, میں نیچے ہوں, میں نے سر زمین پہ جھکا لیا, لیکن اس موقع پہ میں پاکیزگی بیان کرتا ہوں, تسبیح بیان کرتا ہوں اپنے اس رب کی الاعلی جو بلند و بالا ہے. جو کہاں ہے میرے بھائیو؟ جو اوپر ہے, بلند و بالا ہے. البتہ یہ بات صحیح ہے, پہلے بھی میں نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے, سننے کے لحاظ سے, دیکھنے کے لحاظ سے ذاتی طور پہ اوپر ہونے کے باوجود ہر ایک کے ساتھ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام سے, ہارون علیہ السلام سے کہ جاؤ فرعون کے پاس, جاؤ, اننی معکما, میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرعون کے پاس جاؤ, میں تمہارے ساتھ ہوں. یا اللہ کیسے ہمارے ساتھ ہے؟ اگر یہ مطلب ہو کہ اللہ ہر ایک کے اندر ہیں, ہر ایک کے ساتھ ہیں, پھر تو اللہ فرعون کے ساتھ بھی ہیں. لیکن نہیں, اللہ ذاتی طور پہ اوپر ہیں. اللہ سننے کے لحاظ سے, دیکھنے کے لحاظ سے, قدرت کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ ہیں, اور مدد کے لحاظ سے اللہ صرف مومنوں کے ساتھ ہیں, کافروں کے ساتھ نہیں ہیں. پھر سن لیجیے, ذاتی طور پہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر. اور سننے کے لحاظ سے, دیکھنے کے لحاظ سے, قدرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں, اور مدد کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہیں؟ مومنوں کے ساتھ ہیں, کافروں کے ساتھ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, ہارون علیہ السلام سے کہ جاؤ, اننی معکما, میں تمہارے ساتھ ہوں, اسمعو, میں سن رہا ہوں. تمہارے ساتھ ہوں کا مطلب بھی ساتھ اللہ بتا رہے ہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں. یا اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا اسمعو, میں ہر آواز کو سن رہا ہوں, جو تم کہو گے وہ بھی سن رہا ہوں, جو فرعون جواب دے گا وہ بھی سن رہا ہوں. وہ ارا, میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں, فرعون کو بھی دیکھ رہا ہوں. تو علم کے لحاظ سے, سننے کے لحاظ سے, دیکھنے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں. لیکن ذاتی طور پہ میرے بھائیوں اللہ اوپر ہے, یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. لیکن اوپر کیسے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا, نہ ہماری عقل وہاں پہ پہنچ سکتی ہے, نہ ہمیں بتایا گیا ہے, نہ اس بارے میں سوچیں گے. اسی لیے میں نے چند دن پہلے بھی آپ کو بیان کیا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس کوئی آدمی آ گیا اور ان سے کہا, امام صاحب یہ قرآن پاک میں آیا کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے, یہ مستوی, استوا کا مطلب کیا ہے؟ بلکہ کہا کہ استوا کی کیفیت کیا ہے, استوا کیسے ہے, اللہ اوپر کیسے ہیں. سوال اس نے کیا کر لیا, اللہ اوپر کیسے ہیں, اور یہ کیسے کا سوال نہیں کرنا چاہیے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم, کہ استوا کا معنی ہمیں پتا ہے, ہم عرب لوگ ہیں, ہمیں پتا ہے استوا کا مطلب کیا ہے. کیا مطلب ہے کہ اللہ اوپر ہے. لیکن والکیف مجہول, الکیف کیفیت, الکیف اردو والو کیفیت, والکیف مجہول, المجہول کیفیت مجہول ہے, نہ معلوم ہے, نہیں بتائی گئی. اللہ اوپر ہے, اوپر کیسے ہیں یہ نہیں بتایا گیا. والسؤال عنہ بدعۃ, اردو والوں تمہارا کام تو آسان ہے, والسؤال, سوال, عنہ بدعۃ, بدعت ہے. اللہ کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا کہ اوپر کیسے ہیں, یہ سوال بدعت ہے. والایمان بہ واجب, والایمان بہ واجب, لیکن یہ ایمان لانا ضروری ہے, واجب ہے کہ اللہ اوپر ہے. آسان الفاظ ہے نا, اردو میں ہی ہے نا, سمجھو. امام مالک کے یہ سارے الفاظ آسان تھے. والایمان بہ واجب, کہتے ہیں یہ ایمان لانا پڑے گا, یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ اوپر ہیں. لیکن کیفیت نہیں پوچھی جائے گی کہ اللہ اوپر کیسے ہیں, یہ نہیں پوچھا جائے گا. ایسا سوال کرنا بھی بدعت ہوگا, نہ سوچنا چاہیے ایسا میرے بھائیوں, کیونکہ ہماری عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی. اور اوپر ہے اللہ, یہ بھی اگر اللہ نہ بتاتے تو ہمیں نہیں پتا تھا, اللہ نے بتا دیا میں اوپر ہوں, تمہیں پتا چل کے اللہ اوپر ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ عقیدہ ہر ایک کو اپنانا ہوگا, اور اس عقیدے سے توبہ طیب ہو جائیں, جسے عقیدہ وحدت الوجود کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے اندر ہے. نعوذ باللہ اتنا گندا عقیدہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ فرعون کے اندر بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرعون کی عبادت کر رہا ہے, کس کی کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کی کر رہا ہے. یہ بڑا ہی گندا عقیدہ ہے, اور اس کو پھیلا دیا گیا ہے, عام کر دیا گیا, پبلک میں یہ عام ہے. تو صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے, لیکن سننے کے لحاظ سے, دیکھنے کے لحاظ سے, جاننے کے لحاظ سے, قدرت کنٹرول کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس صحیح عقیدے کو